الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسرائیل بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کہ سبق نمبر 13 کی مشق کریں گے، لہذا تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر 13 نکال لیجئے. پیارے و میٹھے اسرائیل بھائیوں، اس سبق نمبر 13 میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے. 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں. حرف کے اوپر جا بجا آپ دیکھیں گے کہ 3 دندان والی شکل حرف کے اوپر آتی ہے اور اس شکل کو تشدید کہتے ہیں، اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں، یعنی تشدید والا حرف، حرف مشدد. سکون کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو شکل جزم کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سی دال نما شکل حروف کے اوپر ہوتی ہے، اس جزم کو سکون کہتے ہیں، اور جس حرف پر وہ جزم کی علامت ہو اسے ساکن کہتے ہیں. اور سکون کی دوسری شکل ہوتی ہے تشدید. تشدید بھی ایک صورت ہے سکون کی، اور اس کی شکل ہے 3 دندان، 3 دانت بنے ہوئے ہیں اس کے، لہذا یہ جس حرف پر آ جائے اسے مشدد کہتے ہیں. اور مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر، یعنی 2 حرف کی دیر لگے گی مشدد حرف کو ادا کرتے ہوئے، 2 حرف کی 2 حروف کی ادائیگی کی دیر لگے گی. جیسے اتا، اتا پہلے یہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملا ات، اب اس کی اپنی جو ذاتی حرکت ہے اب یہ اس حرکت کے تحت پڑھا جائے گا تا، اتا. اب اس کو اتا یوں نہیں کہیں گے. اکثر جیسے لوگ پڑھتے ہیں الذین کو پڑھ رہے ہیں الذین والسماواتی، تو والسماوات نہیں، والسماواتی، اس میں جمع ہے. اور اسی طرح الذین، الرحمن، الرحمن نہیں، الرحمن، الرحمن. اتا 2 حروف کی ادائیگی کی اس میں دیر لگے گی. جب بھی مشدد حرف پڑھیں کہیں پر بھی تو اسے دوہرا پڑھیں گے، یعنی 2 حرف کی دیر. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے ملے گا، اور پھر ملنے کے بعد پھر وہ اپنی حرکت اس کی پڑھی جائے گی. یہ طریقہ ہے مشدد حرف پڑھنے کا. لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے جو حروف قلقلہ، جو 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ہم نے سبق نمبر 11 میں انہیں پڑھا.
کہ یہ ساکن تھے ہم نے قلقلہ کیا. لیکن اگر ان کے اوپر تشدید ہو، یہ مشدد حروف ہوں، 3 دندانوں والی شکل ان 5 حروف پر آ جائے تو انہیں خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ابا، اط، اق، اجا. تو اس میں تکلف بھی نہ ہو لیکن خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ان پر وقف کریں گے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. جیسے بالحق، تو جماؤں کے ساتھ اور خوب ظاہر ہوا. اق اور حق محسوس کر رہے ہیں آپ. اگر ساکن حرف پر قلقلہ کیا جائے جیسے اب، حمزہ با زبر اب یہ وہ سکون ہے جو جزم کی علامات ہیں، دال نما وہ علامات ہے، تو اس کو بالکل ایزی پڑھیں گے. اب، اب، اب. اب اس کو اب اس طرح تکلف میں نہیں پڑھیں گے. اب جیسے اب و ب، اب تجری، بالکل ایزی. اق، اق. تو یہ اس کا انداز ہے. لیکن جب یہ مشدد حروف، اگر حروف مقلقلہ مشدد ہوں اور ان پر وقف کیا جائے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. جیسے تبت یدا ابی لہب وتب، اب تب. محسوس کیا آپ نے؟ تو یہ اس آواز سے آپ محسوس کریں گے کہ مشدد حرف اگر حروف قلقلہ مشدد ہوں اور ان پر اگر قلقلہ کیا جائے تو خوب ظاہر ہوگا. اور اگر قلقلہ نہیں کریں گے، رواں میں پڑھیں گے جیسے ابا، تو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے ان حروف کو، بالخصوص حروف قلقلہ کو. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ اسی قاعدے کے اندر یعنی سبق نمبر 13 میں انشاءاللہ ہماری اسی مشق میں نون اور میم مشدد بھی آئیں گے. لہذا اس کے متعلق پہلے بھی اس کا قاعدہ ہم نے سنا تھا اور اس سبق نمبر 13 میں اس کا قاعدہ ہے نون مشدد اور میم مشدد، ہمیشہ ان میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کو قاعدہ یاد ہے ماشاءاللہ. تو ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار ٹھہریں گے. جیسے ان، اب اس کو ان لا نہیں پڑھیں گے. جیسے نا اشہد ان، تو اشہد ان لا نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ اخفاء کا غنہ ہو جائے گا. اس میں نون واضح اور ظاہر ہوگا اور اس کا غنہ واضح ہوگا. ان، ان، ان. اس کو اللہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد اللہ، تو اللہ میں لام کی طرف نون کا مخرج لام کی طرف پلٹ رہا ہے. یا نون کو واضح طور پر ادا کریں گے انا، اللہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا. اور نون میم مشدد جہاں بھی ہوں گے قرآن پاک میں، کہیں بھی نون میم مشدد ہوں گے وہاں غنہ ہوگا. اور جیسا کہ اس سے متعلق ہم نے یہ بھی سنا کہ الحمدللہ یہ جو قواعد و مخارج ہیں یہی قرآن پاک کی تلاوت میں عمدگی ہے اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے، یہی قرآن پاک کا زیور ہے. اور قرآن پاک کو ان قواعد و مخارج کے ساتھ خوب آراستہ کرتے ہوئے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ہے اور اس میں مزید حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور لذت بھی ملتی ہے. اگر قرآن پاک کو قواعد و مخارج کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس میں حسن پیدا نہیں ہوتا. لہذا پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، کوشش یہ کریں کہ قواعد جو سیکھ رہے ہیں ان پر عمل بھی ہو، ان پر عمل بھی ہو. اب جیسے ہم نے غنے سے متعلق سنا کہ غنہ کیسے کرنا ہے، کہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار اسے ٹھہرائیں گے. جیسے ان، ان، اما، تو یہ انداز. اور اسی طرح مشدد حروف سے متعلق بھی ہم نے سنا کہ اس کو دوہرا پڑھیں گے. مشدد حرف، جس حرف پر 3 دندان والی شکل ہوگی اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی دوہرا پڑھیں گے. پہلے وہ اپنے ما قبل متحرک حرف سے مل کر اور پھر وہ اپنی ذاتی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. جیسے اتا، اب اس میں سکتہ نہیں ہوگا کہ اتا، اب یہ بہت دیر ہو گئی. ٹھیک ہے، اتا، 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 تسلسل بھی قائم رہے اور نہ ہی اس میں سکتہ کی صورت پیدا ہو اور نہ ہی ایسا ہو کہ تشدید یعنی
اس کی جو تشدید ہے وہ کامل ادا نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ جلد بازی سے الذین الذین الرحمن، جیسے بسم اللہ الرحمن، اب یہ دوہرا پڑھا گیا، تو اس قاعدے کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کے ہمارے اس سبق نمبر 13 میں تشدید یعنی مشدد حروف کی مشق ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی خوب توجہ کے ساتھ اور کامل توجہ کے ساتھ اس مشق میں شامل رہیں، تاکہ اس سبق میں جو قاعدہ ہے تشدید کا اس کی خوب مشق ہو اور اس کی صحیح سے پریکٹس ہو، تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی غلطی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سبق نمبر 13 میں بالخصوص جو بالترتیب حروف لکھے گئے مدنی قاعدے میں، سبق نمبر 13 کی جو حروف یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف وہ ابتدا میں لکھے گئے، ان کے اندر امتیاز کرنا ہے، فرق کرنا ہے، ان میں وضاحت کرنی ہے، واضح کرنا ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ خوبیوں کے ساتھ، ہر ایک کی خوبی اس کو دوسرے حرف سے ممتاز کرے گی، اس سے الگ کرے گی اور اس میں فرق کرے گی۔ مثلا تا ہے اور تو، تا اور تو کا ایک ہی مخرج ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، تا اور تو۔ اب اس میں فرق کیا کریں گے؟ تا کو باریک پڑھیں گے تو تا کا باریک پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے، ٹھیک ہے، اور تو جو ہے اس کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے اور صفت لازمہ ہے۔ اگر اس کے اندر موٹاپا ختم کر دیا جائے تو تا بن جائے گا، اور تا کے اندر باریکی کی صفت ختم کر دی جائے تو تا تو بن جائے گا، تو یوں حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ لہذا اس میں فرق اور امتیاز جبھی ہوگا کہ ان کی خوبیوں کا لحاظ رکھا جائے اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ مدنی قاعدہ بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک ہمارے لیے آسان ہوگی، اور تلاوت کے دوران جو خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی اصلاح ممکن ہوگی جب ہم خوب توجہ کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ ہم اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کہ قرآن پاک ہم اچھے انداز میں پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تاکہ نماز کے اندر بھی جو قرات ہو وہ بھی بغیر غلطیوں کی ہوں، اور جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو بغیر غلطیوں کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اور صفائی ستھرائی کے ساتھ اس کی تلاوت ہم کر سکیں۔ تو یہ قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے، قاعدہ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسے ہم نے سبق نمبر 1 میں الف سے یا تک مشق کی اور حروف کے مخارج کو واضح کیا کہ کون سا حرف کس مخرج سے، کس جگہ سے ادا ہوتا ہے، تو اگرچہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، حفظ کیا ہوا ہے، لیکن اگر مخارج میں یعنی ادائیگی میں درستی نہ ہو، اگر بگاڑ پیدا ہو، تو حروف جو مفردات ہیں، ابتدائی حروف ہیں الف سے یا تک، ان کی خوب مشق کر لی جائے، ان کی دوبارہ ان کی مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے، تاکہ اس کے اندر اگر ادائیگی میں کسی قسم کی غلطیاں ہیں تو وہ درست ہو جائیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ بنیاد ہے، اگر بنیاد مضبوط ہوگی، یہیں سے حرکات کی ادائیگی، جو حرکات کی ادائیگی کا جو معیار ہے، جو ہم نے ابھی مشق میں سیکھا، سبق نمبر 3 میں، سبق نمبر 4 میں، اور اس کے آگے بھی حرکات آئیں، تو حرکات کی ادائیگی، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ان کی ادائیگی کا جو معیار ہے اسے آپ نوٹ بھی کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس کی خوب مشق کریں کہ زبر کو اگر ادا کریں گے تو زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے، آواز اور منہ کھولیں گے۔ جب تک ہم اپنے انداز تلاوت کو بدلیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری خامیاں دور نہیں ہوں گی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو چکی، 30 سال ہو چکے، 40-50 سال ہو چکے، اور بچپن سے تلاوت قرآن کرتے آ رہے ہیں، اور غلطیاں زبان پر چڑھ چکی ہیں، یہ اتریں گی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بدلنے کی، حروف کی تصحیح کی، اور جو غلطیاں ان کی درستی کی، ہم غور کریں کہ کیا کیا غلطیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی اگر اصلاح کی کوشش کریں گے تو کوشش سے ہر کام آسان ہوتا ہے۔
تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بنیاد ہے. تو حرکات زبر زیر پیش، زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے. تو زبر کی ادائیگی کا جو معیار ہے، اس کی درست جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آواز اور منہ کھولیں گے. جیسے اتا، تا، تو تا زبر تا. اب تا زبر تا، اگر منہ نہیں کھولیں گے تو زبر صحیح ادا نہیں ہوگی. اسی طرح جب زیر ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے، آواز کو گرا دیں گے. آواز کو کیسے گرا دیں گے؟ جیسے بی تی. اب آواز کو نہیں گرائیں گے تو پھر یہ مجہول طریقہ ہو جائے گا، جو کہ درست طریقہ نہیں. قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ اور معروف طریقے سے پڑھنے کا حکم ہے، ورنہ یہ بن جائے گا اے بے تے، اور یہ غلط طریقہ ہے. حمزہ زیر اے یہ نہیں ہے، حمزہ زیر ای. زیر کی آواز کو گرا کر ای، کھینچیں گے بھی نہیں، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. یہ 3 قاعدے ذہن میں رکھیے، 3 اس کی احتیاطیں ہیں کہ حرکات کو جب بھی ادا کریں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. تو اب یہ کہ زبر کو ادا کرتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو گرائیں گے، اور پیش کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے. یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے، یہی اس کا مخرج ہے، یہی حرکات کی ادائیگی کا معیار ہے. جیسے او، او اگر تھوڑا سا منہ کھول لیں گے تو یہ او کی جگہ او بن جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے الحمدو، الحمدو، تو دو یہ مجہول طریقہ ہے جو کہ درست طریقہ نہیں. الحمدو، بعض لوگ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر یہاں وہ مدہ ہوگی یا مدہ ہوگی تو اس کی آواز کو گرائیں گے، جیسے ای، ورنہ وہ اے پڑھتے ہیں. اور نعبدو، تو اس کی آواز کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حرکات کی ادائیگی کا درست جو طریقہ ہے عربی میں وہ یہی ہے کہ زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے، زیر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز کو گرائیں گے، پیش کو جب بھی ادا کریں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہونٹوں کو کامل گول کریں گے تو درست طریقے سے حرکات ادا ہوں گی. اس بات کا بالخصوص خیال رکھیے گا. اور اسی طرح حروف مستعلیہ جو آئیں گے انہیں پر پڑھنا ہے، ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھنا ہے. تو اب یہ مشدد حروف کو ہم نے دوہرا پڑھنا ہے 2 مرتبہ. اب اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 13 اس کی مشق میں خوب توجہ کے ساتھ، کیونکہ یہ بنیاد ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، خوب توجہ کے ساتھ اس کی مشق میں شامل رہیں. اللہ عز و جل مزید ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. حمزہ تا زبر ات، اتا، 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 اقو، 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 عزا، 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 الله، 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 أسا، إسا، أسا، أسا، إسا، أسا، أصا، إصا، أصا، أدى، إدى، أدى، أضى، إضى، أضى، أكا، إكا، أكا، أقا، إقا، أقا، أها، إها، أها، أحا، إحا، أحا، أعا، إعا، أعا، أخا، إخا، أخا، أبا، إبا، أبا، أما، إما، أما، أوا، إوا، أوا، أفا، إف، أوا، أفا، إفا، أفا، ألا، إلا، ألا، أن، إن،
ان ار 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 اج 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 اش 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 ای 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 ربی ربی ربه ان انا انی منا منی منی ثم ولما حبب احب والتین بالتقوى الثاقب سجاجا في الحج شح مسخرات صدق تصدى الدرجات من الدمع والذاكرين الرحمن نزل فسنيسره والشمس نقص والصالحين فضلنا والضحى والطور والطير الطلاق والظاهر للظالمين سعرت يوفى حقت حق ركب والذين مما أمة فأمه مسمى جنات والناشطات والنجم كورت مطهرة سيرت يذكر ليدبروا ذريته مزمل مدثر على النبي يسمعون عليون يزكى من الطيبات إن الظن مد الظل شر النفاثات يحب التوابين رب السماوات أحط بسطت نخلقكم قد تبين عبدتم إذ ظلموا قد دخلوا إذ ذهب